حضرت فرماتے تھے کہ آسمان سے جب تک 3 نعمتیں نہیں آئیں گی اللہ نہیں ملیں گے. سب اتنا کرنے کے باوجود کیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اے صحابہ اگر ہمارا فضل اور رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی پاک صاف نہیں ہو سکتا. ہم لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، اور اگر ہم چاہیں ہماری مشیت ہو تو کوئی بھی توبہ کر کے پاک صاف ہو سکتا ہے. پیارے شیخ فرماتے تھے دعا کیا کرو اے اللہ آپ نے کنو مع الصادقین پر عمل کی توفیق دی بغیر استحقاق کے، ذکر کی توفیق دی بغیر استحقاق کے، مجاہدے کے کچھ عمل ہو رہے ہیں بغیر استحقاق کے. جب آپ نے اتنی نعمتیں دے دی اور بغیر مشقت کے آپ نے کلمہ عطا فرما دیا تو اے اللہ اب میں آپ کے فضل سے آپ کا فضل مانگتا ہوں، اور اے اللہ آپ کی رحمت سے آپ کی رحمت مانگتا ہوں، اور آپ کے فضل و رحمت سے آپ کی مشیت مانگتا ہوں. پھر کام بنتا ہے اپنے لیے، اپنے اولاد، گھر والے، رشتہ دار، پڑوسی، حتیٰ کہ پورے دنیا کے مسلمان کے لیے حضرت دعا مانگتے تھے. اور ہمیں بھی سکھایا سب کے لیے دعا مانگو، اللہ کے خزانے بہت ہیں. ہماری زبان دعا مانگ کر تھک سکتی ہے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھک سکتے. تمہیں خود خوشی ہوگی کہ اللہ مجھے سب کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. لیکن انسان کو چمک دمک مار دیتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپا ہوا ہے VCR، نیٹ، کیبل، زنا، شراب، گانا، ڈسکو، فیس بک. ایک دیوار میں سوراخ ہوا، چوہا جا رہا تھا، معرومی رحمۃ اللہ نے فرماتے بھائی اس کو بند کر دو ورنہ اس کے پیچھے بلی جائے گی، پھر کتا جائے گا، پھر بکری جائے گی، پھر ہاتھی جائے گا، دیوار گر جائے گی. اسی طرح ابتدا میں انسان کو یہ گناہ چھوٹے لگتے ہیں. ابھی ایک خاتون کا ای میل رکھا ہے، جواب نہیں دیا، ابھی کسی ملک سے آیا ہے کہ شیخ تمہارے کہنے سے، جو مفتی صاحب کی بات لکھ دی ہم نے، میں نے بچوں سے لیپ ٹاپ اور سیل فون اور ٹیپ لے لیا اور الحمدللہ انہوں نے بات بھی مان لی. لیکن جب میں انہیں دیکھتی ہوں کہ وہ کچھ ان کے پاس ہے نہیں کوئی چیز تو مجھے ان کی اداسی دیکھ کر اداسی ہوتی ہے. تو میں نے سمجھا کرایا ہوں جواب لکھو کہ اولاد کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے کہ یہ آخر آہستہ آہستہ زہر بن جاتا ہے. یہ اس اور تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ان چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے، اس میں حرام کشش ہے، ان چیزوں میں حرام مزے ہیں. تو جب بندہ اس میں ہم چھلانگ خدا نخواستہ لگائیں گے دوزخ میں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپا ہوا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، مسائل سے. کیا مسائل؟ گناہ نہ کرنے کی تکلیفوں سے. ہمارے حضرت والا اور حضرت وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے. ابھی بتا چکا بیان کے شروع میں کہ اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اور کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا. پرورش میں اللہ کا حکم چلے گا، میڈیا کا نہیں چلے گا، جرمن، جاپان کا، کینیڈا کا، امریکہ کا نہیں چلے گا. تربیتی اولاد پڑھ لو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اولاد پڑھ لو، بیشتی زیور میں پڑھ لو تربیت کا انداز. اس سے الٹ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو یہ اللہ کا فضل، رحمت، مشیت مانگنی ہے ہمیں. اب سن لیجیے آپ کہ جب تک اللہ کا فضل ان پر متوجہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی شان جذب کا پرتو ان کی ارواح پر نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف کھینچنا نہیں چاہتے، بس رحمت اور فضل خاصہ خداوندی کی بھیک مانگتا رہے. اور بعض کے لیے انہی مصائب میں اللہ اپنی طرف کھینچنے کا سبب بھی بنا لیتے ہیں. لیکن سب یہ بات مت سمجھو کہ سب کو اس طرح ہوتا ہے. اور فرمایا اصل چیز تو اللہ کا فضل، رحمت خاص، شان اجتبا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کھینچنا. آیت میں نے پاتا اب ایسے عرض کروں گا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. امیر غریب کی قید نہیں، امام مقتدی کی قید نہیں، عالم غیر عالم کی قید نہیں، مرد عورت کی قید نہیں، کالے گورے کی قید نہیں، بادشاہ مزدور کی قید نہیں، مسلمان غیر مسلم کی قید نہیں. ایک قید ہے من یشاء، اللہ چاہ لے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم تو چاہنے کے قابل نہیں لیکن آپ چاہ لیجئے. اس پر حضرت کا شعر ہے، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم ہے آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میاں کا فضل خاص اور شان جذب شامل ہوتی ہے تب کام بنتا ہے. اور اس کی پھر حضرت مثال دے رہے ہیں کہ ایک شخص اللہ سے رو رہا ہے کہ اللہ شیطان مجھے گناہوں میں ڈال دیتا ہے، شیطان حملہ کر کے ہمیں تباہ کر سکتا ہے اگر فضل، رحمت، مشیت نہ ہو تو. لیکن اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ آپ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے. اے عظیم، عظمہ گناہ نے عظیم،
اے عظیم ازما گناہ نے عظیم تو توانی اف کردن در حریم، اے اللہ آپ بہت بڑے ہیں، میرے گناہوں سے پتہ نہیں کتنے گناہ آپ بڑے ہیں، آپ تو ایسے پیارے ہیں، اگر خانہ کعبہ میں کبیرہ گناہ ہو جائے آپ اس کو بھی معاف کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہم بس گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہمیں ان باتوں کی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، اللہ معاف فرمائے۔ شیطان کے چکر میں آتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی شراب پی لیا، زنا کر لیا، مجھے اللہ کیسے اپنا بنائیں گے؟ سنیے آپ، میں بیچ میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو اصل بات ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ فرمایا کہ غور سے سنتے جائیے گا کہ اللہ کی ذات پاک کیوں گناہوں کو معاف کرتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تاثر سے پاک ہے۔ تاثر تو بندوں میں ہوتا ہے، تاثر نشانی ہے ذوف کی، اس لیے اللہ کی ذات پاک تاثر سے پاک ہے، ورنہ اگر تاثر ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نہ ملتا۔ بہت غور کی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دل میں اتر گئی، میں بھی نیک بن جاؤں گا، ہم سب نیک بن جائیں گے۔ حضرت والا کی بات سنتے جاؤ اور ایمان بڑھتا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے سب کو پتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تاثر رکھتے، جیسے ایک یاد نہیں آ رہا نام، کسی کو یاد ہو تو قریب والا بتا سکتا ہے، کہ ایک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، انہوں نے فرمایا کہ اللہ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ تم کیا پسند کرتے ہو کہ مجھ سے حساب کتاب کراؤ یا ماں باپ سے، تو میں اللہ سے کہوں گا کہ اے اللہ ماں باپ کے پاس نہیں جانا ہے، کیونکہ انہیں جب پتا چلے گا کہ میری یہ حرکتیں تھی، میں ماں باپ کی غیبت کرتا تھا، پیسے چڑھاتا تھا، ماں باپ کی پیٹھ پیچھے ایسے نقلیں کرتا تھا، تو ماں باپ تو تاثر سے پاک نہیں ہے، تو میں ماں باپ سے کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اے اللہ میں محدود رحمت سے نکل کر لا محدود ذات اللہ آپ کے پاس آؤں گا، کیونکہ آپ بے حساب معاف فرمانے والے ہیں۔ کیونکہ تفسیر مظہری میں ہے کہ اللہ نے عرش اعظم پر لکھوایا ہوا ہے سبقت رحمتی اللہ غضبی، اللہ کی رحمت اور غصے میں دوڑ گئی، اللہ کی رحمت جیت گئی۔ شیخ العرب العجب عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا مطلب؟ جو اللہ کے قانون سے نہیں بخشا جائے گا اللہ اپنی رحمت سے اس کو بخش دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ کتنا خطرناک کام کرنے جا رہے ہیں، روشنی دو۔ اگر اللہ کے پاس تاثر ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب نہ ہوتا۔ ارادہ قتل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے کو کوئی ہدایت مل سکتی تھی؟ ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان مجرمانہ قدموں کو دیکھو جو نبی کے قتل کے لیے اٹھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان جذب اور فضل خاص کو دیکھو کہ ایسا خطرناک کام کرنے والے کو اپنا بنا رہے ہیں۔ کیوں صاحب؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا عمل کیا تھا؟ توبہ کی تھی، معافی مانگی تھی، کلمے کا ارادہ تھا۔ عمل تو یہ تھا کہ افضل الانبیاء سبب تخلیق کائنات کو شہید کرنے کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں۔ کائنات کا وجود جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیا یہ عمل ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان نصیب ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ بس بات یہ کہ فضل خداوندی ان پر متوجہ تھا، جس کا فیصلہ اللہ کر چکے تھے۔ پھر یہی حضرت عمر ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عشرہ مبشرہ میں ان کا نام، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے اندر یہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ اللہ کا جذب اور پیار کیسا ہے، ان کا درجہ ولایت تو دیکھو کہ ان کے بعد آنے والوں میں قیامت تک کوئی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ کی رحمت کا کچھ اندازہ کر لو کہ کس کس طرح بندوں کو اللہ کی رحمت اپنا بناتی ہے۔ پھر سوچو کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس بے دردی سے شہید کیا کہ آنکھیں نکال لی، کان کاٹ لیے اور ناک کو بھی کاٹ لیا، پیٹ کو چاک کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا کہ قسم کھائی کہ میں ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوا۔ ویسے ہی انتقال پر آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے، اور اس طرح اتنے بڑے اللہ کے ولیوں کے سردار صحابی اور اس بے دردی سے شہید کیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، جب قسم کھائی کہ میں ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا، وقت کم ہے ورنہ جو آیت اتری اس پر اور مضمون بھی ہے۔ اس وقت وہی آ گئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ،
اے میرے محبوب ایک کے بدلے ایک 70 نہیں، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر صبر کر لو میرے محبوب، مفہوم عرض کرتا ہوں تو یہ زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے، اس میں خیر زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع فرمایا، قسم توڑی، کفارہ ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کو پسند ہے میں وحشی کو معاف کرتا ہوں۔ اب اس آیت پر حضرت والا کی نصیحتیں، خاندان کے جھگڑے، دشمنیاں، قتل، پتہ نہیں کیا کیا حالات، اور اللہ کا لاڈلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم تو معافی نہیں کریں گے، انتقام، دل میں بغض، کینہ، دین کی سمجھ رکھنے والے بھی کہ یہ معاملات ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ساس سسر سے بات چیت بند، مجھے ڈانٹ دیا، ارے بھائی نکاح آپ نے خود ہی تو پڑھایا تھا، آپ نے یہ آیت پڑھی تھی تساءلون بہ والارحام، کیوں آپ نے اللہ والوں سے اور بڑے علماء سے نہیں پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے ارحام کا؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں بھائی یہ سب باتیں حضرت والا نے سنائی اور دعائیں ان کی ہیں، اب طلب آپ کی ہے، رحمت اللہ کی ہے، اللہ حضرت کے جوتیوں کے صدقے یاد دلا رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم ان چیزوں کا۔ تو علماء کیا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ارحام کا مطلب کیا ہے؟ الاقرباء من جہت النساء والاقرباء من جہت النسب، کہ دلہا صاحب آپ کے ماں باپ تو ماں باپ ہیں ہی، آج کے بعد آپ کے ساس سسر آپ کے ماں باپ ہو گئے اور تم بدلہ لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ بھی کھوپڑی شریف میں نہیں آ رہا، ساس سسر کے انتقام، ان کی بیٹی کو گھر بھی بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت والا داڑھی والے کو مولوی فرماتے تھے، فرمایا اگر میں مولوی لوگوں کا امتحان لوں، بیوی کے معاملے میں زیادہ تر مولوی لوگ فیل ہیں، گالی مارنا، یا لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، حضرت حضرت کہہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، بیوی تو یہ سب نہیں کام کرے گی، تو اس وجہ سے پھر ماردار شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیا۔ اب آپ سوچو جس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا حضرت وحشی نے، ان کو ایمان کی دعوت آ رہی ہے، فیصلہ کر لو ذرا کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں حضرت وحشی کے لیے، اور اس وقت کفار نہیں تھے، اتنا بڑا جرم کرنے والا، لیکن میں یشاء ہے نا، جس کو اللہ چاہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ اللہ پر حکومت تھوڑی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، جج نہیں ہے، نعوذ باللہ، کون بیچ میں آ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ وحشی کو دعوت دیجیے ایمان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ میرے کو تکلیف پہنچائی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو اطاعت ہے ان کی 100%۔ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر وحشی کو ایمان کی دعوت دو۔ شاید لکھا ہوگا، میں بتا بھی دوں گا، تفسیر مظہری میں یہ واقعہ ہے اور روح المعانی میں یہ واقعہ ہے، اور معرف القرآن میں بھی ہے، اور ایک اور اس میں نہیں لکھا ہوا ہے، 4 جگہ یہ ہے پوری تفسیر لکھی ہوئی، اس پہ لکھوا لینا بھائی، وہ حوالہ لکھوا لینا، اب یہ لکھ لو اپنے پاس۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان کی دعوت پیش کی تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من قتل او اشرک او زنا، کہ میں نے شہید بھی کیسے کو کیا اور زنا بھی شراب بھی، ایسے کے لیے تو قرآن پاک میں اعلان ہے ڈبل عذاب کا، مجھے کیسے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے نا، کہ جب پیغام بھیجا مانا ہی نہیں، لیکن آسمان کی تو بات اور ہوتی ہے، اللہ فیصلہ کر چکے تھے کہ میں کس طرح ایمان لاؤں، میں نے تو سب یہ کام کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت اب وقت کم ہے، مدینہ شریف سے آسمان سے مدینہ شریف حضرت جبریل علیہ السلام جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ ایک بات اگر دل میں اتر جائے نا کہ اور لوگ بھی تو تھے نا کفار، ان کے لیے یہ بات نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی آ رہی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں وہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جاؤ بھائی جا کر وحشی کو بتاؤ یہ الا من تاب، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا توبہ کر لوں گا، وآمن ایمان بھی لے آؤں گا، لیکن عمل صالح ہمیشہ کرنا، اس کے بارے میں تو میں شک میں ہوں، پتہ نہیں میں عمل کر سکوں نہ کر سکوں۔ واپس حضرت جبریل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے سورہ نساء کی آیت لے کر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جا رہے ہیں، بس اللہ کی آ رہا ہے آسمان سے کہ اے وحشی آیت آئی ہے کہ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور من یشاء جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔
حضرت فرماتے تھے حضرت وحشی کے نخرے تو دیکھو، اللہ کی عطا تو دیکھو، آج چرس پینے میں بیٹھے ہوئے ہم، گندی فلمیں مسلمان مل کر دیکھ رہے ہیں، گندے مذاق، لڑکیوں کو پھنسانا، لڑکوں سے کمینہ پن کرنا، گندی فلمیں دیکھنا، جبکہ معافی کا دروازہ کتنا بڑا کھلا ہوا ہے۔ گٹر لائن میں زندگی جا رہی ہے، ماں باپ کو تکلیف الگ پہنچا رہے ہیں، ان کی بد دعا الگ لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ ناراض کر رہے ہیں، سنتوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں ان داڑھی ٹوپیوں کے ساتھ۔ حضرت فرماتے تھے شکل دیکھ کے اپنے پر رحم کھاؤ کہ ہماری شکل بابا با یزید بستانی جیسی، کام ننگے یزید جیسے، کم از کم اتنی دعا کر لیں کہ اللہ اپنے بغیر استحقاق کے ایسا ظاہر دیا ہے تو اس سے بڑھ کر باطن بھی عطا فرما دیجئے۔ واپس کہ مجھے کیا معلوم کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آیت آئی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں یہ آیت ایسی نازل ہوئی کہ اس کے بجائے دنیا زمین کے آسمان کے خزانے بھی کچھ نہیں ہے۔ سب آیتیں ایسی ہیں لیکن ایک اہمیت بتانے کے لیے حضرت فرماتے ہیں، بتایا جاتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آپ حضرت فرماتے تھے یہ قرآن پاک کی تفسیر نہیں ہے، لطائف آشکانہ کہ یا نسبت یا ہم گناہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیجئے، میرے ہم گناہ گار ہیں، اللہ فرما رہے آپ میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے جان پر ظلم کر لیا، یعنی گناہ کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو ورنہ دوزخ میں ڈال دوں گا۔ کسی نے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ادب عرض کیا کہ حضرت اس کے اندر تو دوزخ کا ڈنڈا آ رہا ہے۔ حضرت ہنسے، فرمایا بابا اگر بیٹے سے کہے کہ گرمیاں ہیں، امتحان نزدیک ہے، بادام پستے والی دودھ کی بوتل فریج سے نکال کر پی لیا کر، ابا مجھ سے تو نہیں پیا جائے گا، ڈنڈا دے گا، ڈنڈا ماروں گا اگر تم نے دودھ نہیں پیا، تو یہ ڈنڈا ابا کی سختی ہے یا پیار ہے؟ پیار ہے۔ ہمیں مایوسی سے بچانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں، حضرت فرماتے تھے بارود تھوڑی سی ہوتی ہے، پہاڑ کو ریزا ریزا کر دیتی ہے۔ توبہ کے جملے تو چار ہے، تا واؤ با ہاں، لیکن گناہوں کے پہاڑوں کو پہاڑوں کو اڑا دیتے ہیں، یہ پیس ڈالتے ہیں پہاڑوں کو۔ فرمایا کہ ریت کے ذرات جتنے، درخت کے پتوں جتنے، دریا سمندر کے قطروں جتنے بھی گناہ ہو جائے، جو جوش میں آئے دریا رحم کا، گبر سچا لاؤ فخر اولیاء، اللہ کی رحمت میں جب جوش آتا ہے دریا لامحدود، تو 100 برس کا کافر نہ صرف ایمان لاتا ہے، نہ صرف ولی بنتا ہے، ولیوں کا سردار بنتا ہے۔ ہمارے حضرت کی کتابیں تجلیات جذب بہت تقسیم ہوتی ہے روزانہ، جو نیا آدمی ہے کتاب دیں تاکہ ہماری مایوسی نکلے۔ صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے واقعات، تابعین کے، طبع تابعین کے، آج کے واقعات کہ اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو اپنا ولی بنایا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ ڈاکو ہی تھے نا، پھر شجرے میں نام آ گیا، ولیوں کے سردار بن گئے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دوزخ کا ڈرانا یہ ہمیں اللہ کی رحمت ہی ہے تاکہ ہم مایوس ہو کے دوزخ میں نہ چلا جائیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان تاکید، الف لام تاکید، جمیعا کا تاکید، 3 تاکید سے اللہ فرما رہے ہیں میں نے معاف کر دوں گا۔ اب ہم بتاؤ بھائی، حضرت فرما دیتے ہیں کہ اگر گناہ گار کا اللہ الگ ہوتا، نیکوں کا اللہ الگ ہوتا، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں کوئی گناہ گار کا کوئی اللہ آپ ہی ہیں، نیکوں کا بھی آپ ہیں، نہ پوچھے گر نیکوں کاروں کے سوا تو کہاں جائے تیرا یہ گناہ گار بندہ، اگرچہ پرخطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ تیرے در پر بامید کرم آیا۔ اے اللہ گناہ گار کی بھی اللہ آپ، نیکوں کی بھی اللہ آپ ہیں، اگر کوئی گناہ گار کا اللہ الگ ہے آپ ہمیں بتا دیں، ہم وہاں چلے جائیں گے۔ تو ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں بھائی؟ ابھی کل ایک صاحب آ رہے تھے کہ میں معافی، کل بیٹھے تھے ایک صاحب کا تنہائی میں بات کرنی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، کہ بہت دل چاہتا ہے، اب گناہ میں مزہ بھی نہیں آتا، اب لذت بھی نہیں آتی گناہ میں، لیکن عادت ہو گئی ہے، میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ بہت پرانا دوست آیا بہت عرصے کے بعد، کہا لیکن دل میں آتا ہے تو پھر گناہ کرو گے، شیطان۔ میں نے کہا بھائی یہ تو شیطان ہے، آپ شیطان سے الجھو ہی مت۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ دیکھا ہوا ہے، بڑے بڑوں کو کپڑے اتار چکا ہے۔ آپ اپنے دل میں کہہ لو کہ اگر میں پھر گناہ کروں گا تو معافی کا دروازہ کھلا ہے، میں معافی مانگ لوں گا، تیرا بیچ میں کیا واسطہ۔ اور توبہ کی تیسری شرط ہی یہی ہے کہ پکا ارادہ کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی بیان سن کر اگر ارادہ ہے فلم دیکھنا ہے تو یہ ارادہ کہاں ہوا؟ پکا۔
اور پھر آپ کا کیا واسطہ مستقبل پہ سوچنے کے؟ آج میں توبہ کروں مر جاؤں تو سیدھا انشاءاللہ تعالی اللہ اپنا ولیوں کے رجسٹر میں ڈال دیں گے. تو میرا تو فرض ہے میں آج توبہ کروں. اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو. یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں، جو کرنا ہے سو آج کرو. 3 تاکید سے اللہ فرما رہے میں معاف کر دوں گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آیت مجھے اتنی محبوب ہے کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے پوری کائنات مل جائے تو وہ عزیز نہیں. پھر حضرت نے ایک جگہ فرمایا کہ اس سب آیتیں یہی ہیں، لیکن یہاں اہمیت دکھانے کے لیے تاکہ وہ امتی اس پر زیادہ غور کریں. پھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب صحابہ گئے تو کیا کہا پتہ ہے؟ کہا تو مزہ آ گیا، کلمہ پڑھا دیجئے. کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے. پھر جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس کی گردن اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کو اڑوائی. ان کے ذریعے بڑے بڑے صحابہ تھے لیکن ان کے ذریعے اللہ نے اڑوائی گردن. تو فرماتے تھے کہ جب میں جہالت میں تھا تو میں نے ایک بہت ہی پیارے کو شہید کیا، اور جب اللہ نے مجھے ایمان دیا تو دنیا کے ذلیل ترین آدمی کی اللہ تعالیٰ نے گردن میرے ذریعے اڑوائی. حضرت نے فرمایا اس میں راز کیا ہے؟ جب بیٹا نالائق معافی مانگتا ہے تو ابا جاتا ہے دکان والے کے پاس، کتنے پیسے؟ 1000 روپے لو، بیٹے کو تنگ نہیں کرنا. کتنے پیسے؟ 500، تنگ نہیں کرنا. چلو بھائی مینیجر بیٹے کے لیے گاڑی لے آؤ تاکہ پتا چلے سب کو کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے. تو اس کو فیکٹری لکھ دو اس کے نام پر. اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر فیکٹری لکھ دی. یہ جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والی گردن اللہ نے ان کے ذریعے اڑوائی. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یہ کیا آیت خاص حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بل للمسلمین عامہ، قیامت تک کے سب مسلمانوں کے لیے خزانہ عام ہے یہ. اب یہ ایک باقی تھوڑا سا رہ گیا، وہ سنیں تو اور ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک تو سن لیا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرنے جا رہے ہیں، اللہ نے ایمان عطا فرما دیا. اللہ آج بھی ہے، ہمیشہ رہیں گے. تو قرآن پاک کی آیتیں ہمیشہ کے لیے، یہ جذب بھی ہمیشہ کے لیے. جذب کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو جذب فرما لیں. سنو، قیامت تک کی پشتوں کو اللہ جذب فرما لیں. سنیے، اور سارے کفار کو اللہ جذب فرما کر ایمان دے دیں. اللہ کے خزانے سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. اور سنیے گا جملہ حضرت والا کا، اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جیسے دریا سمندر میں سوئی ڈال کر اوپر نکالا جائے تو کتنا ملے گا اس پر پانی؟ نہیں نا، اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. کی وجہ لامحدود ہے نا. اور دنیا میں کتنے بھی مسلمان ہو 2.5 کھرب محدود ہوئے نا. یہ ہے اللہ کا جذب. اب سننا آگے مزیدار بات. فرمایا کہ حضرت عمر کے درجے تک قیامت تک کوئی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اے دوستو اللہ کی رحمت کا کچھ اندازہ کر لو کہ کس کس طرح سے بندوں کو اللہ کی رحمت اپنا بناتی ہے. پھر دیکھو حضرت خالد بن ولید کو، جن کی وجہ سے جنگ احد میں مسلمانوں کو مشکلات برداشت کرنی پڑی، اور 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے جن کی وجہ سے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بعد جو چیز مقدس ہے یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک تھا. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر کسی کا بھی نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں. جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے زمین احد پر گرا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خون، بتائیے کیا اس سخت بدترین عمل کے بعد حضرت خالد بن ولید ایمان سے مشرف ہو سکتے تھے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ سے نہ صرف ایمان دیا، ایسی شجاعت دی جہاں جاتے تھے فتح ہوتی تھی، اور نام تک پڑ گیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. صحابہ تو سبھی بڑے ہیں لیکن آپ سوچو کہ کس کو کیا ملتا ہے معاملہ. فرمایا اگر صرف عمل پر ہی رحمت خداوندی موقوف ہوتی تو حضرت خالد کو رضی اللہ تعالیٰ کو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی ایمان نصیب نہ ہوتا. اسی طرح حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان نصیب نہ ہوتا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ قاتل نے کیا عمل کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ایمان سے مشرف ہوئے. معلوم ہوا کہ اللہ کا اگر فضل ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا نعوذ باللہ ارادہ کرنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا کو شہید اس طرح بے دردی سے کرنے والا، کیا ان کو ہدایت مل سکتی تھی؟ اللہ نے ان کو ایمان ہی سے مشرف نہیں کیا
بلکہ ان کے بعد آنے والا کوئی امتی قیامت تک ان کے درجے ولایت کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو سوچنا چاہیے کہ جب ایسے سخت جرم کرنے والے کو نعمت خداوندی سے مشرف ہو گئے، امتی کے تو گناہ ان گناہوں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ سے اللہ کا فضل اور جذب مانگنا چاہیے، فضل، رحمت، مشیت اور جذب اللہ سے مانگنا چاہیے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے۔ فرمایا اللہ کا فضل نہیں تھا تو کاتب وہی مرتد ہو گیا، اور فضل ہو تو کافر اور مجرم اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ ترین اللہ کے عشق کے مقام پر فائز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ سے اللہ کو مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔